السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس کی آج چوتھی کلاس ہے، دوسرے ہفتے کی دوسری کلاس، اور یعنی اورینٹیشن ڈے کے سے اگر ہم حساب کریں تو آج ہماری پانچویں کلاس ہے۔ الحمدللہ کل کی ہماری جو کلاس تھی اس میں ہم نے بہت ہی اہم قاعدے پڑھے تھے، اور وہ تین قاعدے تھے: حرکات، حروف مدہ، حروف دین۔ یہ تین اہم قاعدے ہم کل پڑھے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا ایک آلموسٹ 40 to 50% قاعدہ جو ہے یہاں پر ہمارا تکمیل ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے سب سے اہم قاعدے ہیں۔ اب آج سے اور آج کے بعد جتنے قاعدے آپ پڑھیں گے وہ پورے قاعدے قرآن مجید پڑھتے وقت خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اور آپ جو اکثر سنتے ہیں مد، غنہ، تشدید یعنی اخفا، یہ تمام تر قاعدے، مد کب ہوگا، غنہ کب ہوگا، غنہ کس کس قسم کا ہوگا، ادغام کیسا ہوگا، یہ تمام ٹرمینالوجیز کیا ہے، اور اس کو کیسا پڑھتے ہیں، کیسا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور جو ہے اسی طرح وقف کرنے کے قاعدے، یہ سب سے اہم قاعدہ ہوگا یہ تین قاعدوں کے بعد، وقف کرنے کا قاعدہ۔ انشاءاللہ یہ قاعدے ہم ایک ایک کر کر آج کی اور آئندہ کلاسز میں پڑھیں گے۔ تو ایک مرتبہ بہت ہی مختصر طور پر کل کی کلاس کا ریویژن کر لیں گے ہم، اور پھر آج کی کلاس سٹارٹ کریں گے۔ آج کی کلاس میں ہم زیادہ قاعدے نہیں پڑھیں گے، ایک یا دو قاعدہ یعنی چیپٹرز پڑھ کر آج کی ہماری کلاس کا ہم زیادہ تر وقت ناظرہ پریکٹس پر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ آج کی کلاس جوائن کریں۔ کوئی اگر آپ مصروفیات میں ہیں تو مصروفیات چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھ جائیں، تاکہ ناظرہ جو ہم کو پڑھنا ہے وہ جو ہے آج ہم قاعدے امپلیمنٹ کریں گے قرآن مجید میں۔ قرآن پڑھتے وقت قاعدوں کو کیسا آئیڈینٹیفائی کرے، اور پھر اس کو کیسا جو ہے ہم اپلائی کرے قاعدہ، انشاءاللہ آج ہم وہ دیکھیں گے۔ تو آئیے تھوڑا سا جو ہے ریویژن پارٹ پہلے مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد آج کے ایک دو قاعدے نئے پڑھ کے انشاءاللہ آج کی کلاس سٹارٹ کریں گے۔ چلیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا، پہلا چیپٹر، حروف تہجی، موٹے پڑھے جانے والے حروف اور باریک پڑھے جانے والے حروف، حروف مستعلیہ، حروف ترقیق۔ اس کے بعد ہم دیکھے مخارج۔ تو یہ مخارج کا ایک جامع جو ہے امیج ہے، جس میں پورے مخارج آپ کو مل جاتے ہیں: تا، ثا، زال، اسی طرح حروف حلقی، قوف، ضاد، یہ تمام حروف جو ہم ایک ایک کر کے پریکٹس کریں۔ الحمدللہ یہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ کل جو ہم پڑھے ہیں وہ یہاں سے ہے: حرکات اور تنوین۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش۔ یہ یاد رکھنے کی چیزیں، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش۔ ان کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کیسا پڑھیں گے حرکات کو آپ؟ جلدی پڑھیں گے، جلدی پڑھیں۔ تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ تھینک یو۔ جی، چلیے تو اس کے بعد جو ہے تنوین کے بارے میں آپ پڑھے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ چلیے، تو اس کا ایگزامپل بھی دیکھ لیجئے کیسا پڑھتے ہیں اس کو ہم۔ آ، بعض عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، بالکل بغیر کھینچے فوری جو ہے آپ وہاں پر سمجھے فل سٹاپ لگا دیں گے، اپنی آواز کو کھینچنے نہیں دیں گے، اس کو جو ہے کھینچیں گے نہیں۔ ع، عی، عو، بالکل آواز بغیر کھینچے جلدی پڑھ لیں گے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کر لیں، کل ہم سے مس ہو گیا تھا، کہ زبر کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے۔ جب آپ عین زبر آ پڑھیں گے تو آپ کی آواز کس طرف جائیں گی؟ آپ کا منہ کس طرف ہوگا؟ اوپر کی طرف، آ، آ، ٹھیک ہے؟ اور زیر کی آواز ہمیشہ نیچے جاتی ہے۔ عین زیر عی، عی، زیر کی آواز نیچے جاتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کی طرف جاتی ہے۔ عین پیش عو، آپ کے ہونٹ گول ہوں گے اور آواز بالکل آگے کی طرف جائیں گی۔ عین پیش عو، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹ کریے آپ، زبر کی آواز اوپر جائے گی، زیر کی آواز نیچے جائے گی، اور پیش کی آواز آ، آپ حضرات کو میرا اسکرین نہیں دکھ رہا ہے کیا، یا کچھ لوگوں کی سے کمنٹ ہے؟ دکھ رہا ہے۔ دکھ رہا ہے؟
तो शायद दिख फिर, रहा। जी जी, तो शायद जो पास हजरात जो कमेंट कहे शायद उनके पास टेक्निकल इशू है। आप जहाँ हजरात जो है अपने पास उसको दुरुस्त कर लें। बहरहाल, तो हम हरकत जिक्र डिस्कस कर रहे थे। जबर की आवाज ऊपर जाती है, जेर की आवाज नीचे की तरफ जाती है, और पेश की आवाज आगे की तरफ जाती है। चलिए आइए, उसके बाद है दो जबर दो जेर दो पेश। कैसा पढ़ेंगे इसको आप? सीन दो जबर सन, सीन दो जेर सिन, सीन दो पेश सुन। ठीक है, इसमें नून की आवाज आएगी, सन, सिन और सुन। फाइन। एक सेकेंड। राइट। चलिए, stop, stop, एक मिनट। शायद मेरे, एक सेकंड, मैं इसको फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग की तरफ से शिकायत है स्क्रीन की। चलिए, अब स्क्रीन आप लोग को विजिबल है, तजवीद क्रैश कोर्स, और मैं ये जो, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, चलिए ये हम अभी वही डिस्कस कर रहे थे, हरकत और तनवीन। ठीक है, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो अहम कायदा हम पढ़े वो था हरूफे मद्दा। आइए, हरूफ मद्दा किसे कहते हैं? तीन हरूफ है, अलिफ, वाव, या। इनको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, अलिफ या, अलिफ वाव या जहां कहीं आएंगे उनको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है? कि अलिफ से पहले जबर हो, या साकिन से पहले जेर हो, और वाव साकिन से पहले पेश हो। जैसे यहां आप देख सकते हैं, जा अलिफ जबर जा, थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। थोड़ा सा से मुराद एक अलिफ, एक अलिफ के बराबर। जा अलिफ जबर जा, जा वाव पेश जू, जा या जेर जी। ये हुआ हुरूफे मद्दा। इसी तरह हुरूफ मद्दा के बिल्कुल मुकाबिल में आता उसका खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। ये दोनों चीजें एट ए टाइम सेम चीज है। अलिफ वाव या हुरूफ है, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश ये उसके अलामतें हैं या उसके सिंबल्स हैं। ठीक है, अलिफ इज इक्वल टू खड़ा जबर, या इज इक्वल टू खड़ी जेर, वाव इज इक्वल टू उल्टा पेश। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम देख लिए। और सबसे लास्ट पार्ट था हमारा हुरूफे लीन। हुरूफे लीन भी दो है, वाव या। लेकिन कायदा ये है कि इनको आप नर्म आवाज से जल्दी अदा करेंगे, नर्म आवाज से जल्दी अदा करेंगे। और कब होगा हरूफ लीन? क्या कंडीशन है? या साकिन से पहले जबर हो, और वाव साकिन से पहले भी जबर हो। इन दोनों में भी हरूफ लीन में जो है, या साकिन वाव साकिन से पहले जबर रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहां देखिए आप, ता वाव जबर तौ, जाल वाव जबर जौ। जल्दी पढ़ेंगे, नर्म आवाज से पढ़ेंगे, और वाव की साउंड पूरी अदा होगी। सीन वाव जबर सौ। ठीक है, इस तरह। फिर है या को भी ऐसे पढ़ेंगे आप, ता या जबर तई, जाल या जबर जई, सीन या जबर सई। बगैर खींचे नर्म आवाज से जल्दी अदा करेंगे। ये वर्ड्स जो आपके सामने मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये याद रखने के हैं। हुरूफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, हुरूफ लीन नर्म आवाज से जल्दी पढ़ेंगे, और हरकत को थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ये वर्ड्स जो थोड़े थोड़े वर्ड्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको लिख भी लें और इसको याद भी रखें। ये पॉइंट्स आपको जब तक याद रहेंगे, जब तक आपको फायदा जो है आपके पास बहुत परफेक्ट होंगे आप फायदे में। चलिए आ जाइए, ये प्रैक्टिस हमारी हो गई। सूरा मेमोराइजेशन करना है इंशाल्लाह, आज हम ये पूरे सूरे याद करेंगे। चलिए, हाँ, अब हम आज एक सबक पढ़ने वाले हैं। वो है सुकून साकिन जज़म प्रैक्टिस। ये इसको तो आप पहले से जानते हैं, अभी वाव साकिन या साकिन में आप ऑलरेडी देख लिए। लेकिन थोड़ा और इसको जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें एक दो कायदे नए हैं। वो क्या कायदे हैं इंशाल्लाह वो हम
دیکھ لیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے یہ جو اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں آپ، با کے اوپر یہ جو علامت ہے، یہ سی ٹائپ اسٹرکچر جو ہے، علامت جو ہے، اس کو ہم بولتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں اسے ہم؟ جزم. یا اس کا دوسرا نام ہے سکون. جزم یا سکون ایک ہی مطلب ہے، دو نام، جزم یا سکون. تو کیا ہے، جس حرف پہ قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پہ جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. یہ ایک ہی لائن ہے قاعدے کی، یاد رکھنے کی آپ. کیا؟ کہ جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. دیکھیے با پہ جزم ہے تو خالی جزم والا با جو ہے کوئی ساؤنڈ نہیں دیتا. آپ کو با کی اگر ساؤنڈ چاہیے تو اس کو آپ پچھلے والے حرف سے ملا لیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیے آپ، حمزہ با زبر اب، با پہ جزم ہے بول کے آپ پچھلے والے حرف سے ملا لیے. تو یہ قاعدہ آپ لوگ لکھ لیں، جس حرف پر جزم ہو اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. یہ کامن قاعدہ ہے، ہم میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ جزم آ گیا تو پیچھے والے حرف سے ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب سیکنڈ پوائنٹ، یہ ہم کل کی کلاس میں ڈسکس بھی کرے تھے. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. مطلب جس حرف پہ جزم آ جاتا تو اس کو آپ جزم والا با، جزم والا تا نہیں بولیں گے، بلکہ کیا بولیں گے آپ؟ ساکن بولیں گے. ٹھیک ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. جیسا یہ فرسٹ لائن میں دیکھیے آپ، یہ با ساکن ہے، یہ تا ساکن ہے، یہ جیم ساکن ہے. مطلب جیم پہ جزم ہے تو جیم ساکن، خا پہ جزم ہے تو خا ساکن، دال پہ جزم ہے دال ساکن بولیں گے، را پہ جزم ہے را ساکن بولیں گے. یہاں دیکھیے آپ، زا پہ جزم ہے زا ساکن بولیں گے. مطلب جس حرف پہ جزم آ جاتا ہے اس حرف کو آپ کیا بولیں گے؟ ساکن. را ساکن، میم ساکن، جیم ساکن، نون ساکن. جزم والا را، جزم والا میم بولنے کے بجائے اس کو کیا ٹرمینالوجی استعمال کریں گے ہم؟ ساکن. اوکے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. یہ ایک بیسک پوائنٹ ہوا جزم کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب یہاں تک کلیئر ہے آپ تمام کے لیے؟ کیونکہ اس کے بعد ایک نئی چیز پڑھنے والے ہیں ہم. جی، آ، آپ میں سے کوئی ایک دو بھی جو ہے اگر اس کا ریسپانس دے دیے تو ہم آگے بڑھیں گے. یہ جزم کا کانسیپٹ کلیئر ہے آپ حضرات کے لیے؟ جی الحمد للہ. چلیے، الحمدللہ الحمدللہ جزم کلیئر ہے. اب آ جائیے آپ تھرڈ لائن کی طرف. یہ ایک نیا قاعدہ ہے جو آپ پڑھیں گے اب. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر قوف، تو، با، جیم، دال، یہ پانچ حروف ہے، اس کو آپ عربی میں لکھ لیجئے اپنے رننگ نوٹس میں. قوف، تو، با، جیم، دال. ٹھیک ہے، آئی ریپیٹ ونس اگین. قوف، تو، با، جیم، دال. اس کو لکھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں. پانچ حروف، قوف، تو، با، جیم، دال. اگر ان حروف پہ جزم آ جائے تو ایک قاعدہ ہوتا، اور اس قاعدے کو ہم بولتے قلقلہ. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ورڈ قلقلہ. ٹھیک ہے، قوف، توبہ، جیم، دال پہ اگر جزم آ جائے تو کیا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ. اب سوال یہ ہے کہ قلقلہ بولتے کسے ہیں؟ کیا ہوتا قلقلے میں؟ تو بہت سمپل چیز ہے. قلقلہ یعنی مخرج ٹکرا کر الگ ہو جانا. مطلب آپ جب قلقلے کا حرف پڑھیں گے، قوف، جزم والا قوف پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ قوف کا جو بھی مخرج ہے، جیسا قوف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا پچھلا حصہ اوپر لگنا. تو یہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر لگ کے الگ ہو جانا، مخرج ٹکرا کر الگ ہونا. یہ مخرج ٹکرا کر الگ ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قلقلہ. جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں کولیجن. جب دو گاڑیاں بڑی تیزی سے آ کے ایک دوسرے کو لگتی ہے، لگ کے پھر الگ ہو جاتی، تو یہ جو لگ کے الگ ہونا ہے اس کو ہم بولتے ہیں قلقلہ. ٹھیک ہے، تو یہ قلقلہ کس کس حروف پہ ہوگا؟ صرف قوف، تو، با، جیم، دال. اوکے، اس کو نوٹ کر لیں آپ. حروف قلقلہ بولتے ہیں اس کو. آپ کیا بولتے ہیں اسے ہم؟ حروف قلقلہ. مطلب وہ حروف جس پہ قلقلہ ہوتا. اور وہ کتنے ہیں؟ پانچ.
اور وہ کیا ہے؟ قوف، تو، با، جیم، دال. ٹھیک ہے. چلیے دیکھیے، آپ یہاں پر ایگزامپل دیکھیے، میں بتاتا ہوں. حمزہ با زبر اب. دیکھیے آپ، ہوٹ لگ کے الگ ہو رہے ہیں. با کا مخرج کیا ہے؟ ہوٹ. تو ہوٹ لگ کے الگ ہونا. حمزہ با زبر اب. اب لگ کر الگ ہونا. ابھی تک ہم اس کو خالی اب اب بولتے تھے، اب نہیں. خلخلہ والا حرف ہے. با کون سا حرف ہے؟ حرف خلخلہ. قوف، تو، با، جیم، دال. خلخلہ والا حرف ہے. با پہ جزم ہے. خلخلہ. حمزہ با زبر اب. حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب. سمجھ میں آیا آپ کو بات یہ خلخلے کے بارے میں؟ خلخلہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے. جی الحمد للہ. جی. خلخلہ کسے کہتے ہیں؟ خلخلہ بولیے آپ. مخرج. حرف مخرج ٹکرا کر نیچے الگ ہو آنا. جانا، ٹکرا کر الگ ہو جانا. مخرج ٹکرا کر الگ ہو جانا. یس، مخرج ٹکرا کر الگ ہو جانا. اور کن کن حروف پہ خلخلہ ہوگا بتائیے؟ اور تا با جیم دال. ہاں، با جیم جیم تا دال. با جیم دال. ہاں دیکھیے، آپ میں سے شاید اکثر اس کو انگلش میں ہی لکھے. تا نہیں ہے وہ. تا تو نہیں. پو. پو. ٹھیک ہے. یہ تو بہت انگلش میں اس لیے قرآن نہیں پڑھنا بولتے لوگ. یہاں پر ایک جب بات آئی گئی ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. اکثر بعض حضرات آ کے جو ہے یہ اکثر حضرات جو ہے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ رومن انگلش میں قرآن لکھا ہوا آ رہا ہے آج کل، اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو وہ 101% غلط ہے پڑھنا ہو. یہی مسٹیک ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ایکچولی یہاں پر قوف کے بعد جو تو لکھا، اب تو لکھوں تا لکھوں سپیلنگ تو ایک ہی آئے گی، TAA. اسی طرح جو ہے جب آپ رومن انگلش میں قرآن پڑھتے تو پورے الفابیٹس ایک دوسرے سے ایسا ایکسچینج ہو جاتے. اسی لیے کبھی بھی رومن انگلش میں قرآن ترجمہ پڑھ سکتے ہیں آپ، رومن انگلش میں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ. قرآن صرف عربی زبان میں پڑھا جا سکتا. آپ کو ایک آیت پڑھنے آ رہی ہے، آپ ایک آیت کو جو ہے 100 مرتبہ پڑھی، لیکن عربی میں پڑھی. یہ ہے ضرورت عربی زبان کی. بہرحال جی، تو یہ 5 حروف پہ خلخلہ ہوگا: قوف، توبہ، جیم، دال. آخری پوائنٹ دیکھیے آپ، نوٹ: حروف خلخلہ کے علاوہ کوئی جزم والے حرف پہ خلخلہ نہیں ہوگا. علاوہ کوئی جزم والے حرف. نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. جب آپ خلخلے کی پریکٹس کرنا شروع کرتے تو غلطی کیا ہوتی؟ ہم ہر حرف پہ خلخلہ کر دیتے. نہیں نہیں نہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو کہ خلخلہ صرف 5 حروف پہ ہوتا: قوف، توبہ، جیم، دال، جب ان پہ جزم آئے. اس کے علاوہ کوئی، یہ 5 کے علاوہ کوئی جزم والے حرف پہ خلخلہ نہیں ہوگا. مخرج لگ کے الگ نہیں ہوگا. لگ کے وہیں پر بات ختم ہو جائے گی. جیسے یہاں پر دیکھیے آپ، فرسٹ لائن کا 4تھ ورڈ: حمزہ تا زبر ات. 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 ت. بلکہ اگر آپ آواز اس کو مخرج کو ہٹا دیے تو وہ کیا ہو گیا؟ خلخلہ ہو گیا. سمجھ میں آیا بات؟ یہ جو ہم بولتے دیکھیے باؤنسنگ بولتے، ایک چیز لگ کے الگ ہوتی، یہ باؤنسنگ نہیں ہونا. اگر یہ باؤنسنگ ہو رہی تو وہ خلخلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ خلخلہ صرف 5 حروف پہ ہوتا: قوف، تو، با، جیم، دال، جب ان پہ جزم ہو. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ، یہ 5 حروف کے علاوہ کسی جزم والے حرف پہ خلخلہ نہیں ہوتا. از اٹ کلیئر؟ چلیے میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں 3 4 ورڈ، اس کے بعد پھر ہم پریکٹس شروع کریں گے. حمزہ تا زیر ات، اس پہ خلخلہ نہیں ہوتا. تو حمزہ تا زیر ات، زبان اوپر لگی، بات ختم. بول کے اس کو واپس نہیں لینا. حمزہ تا زیر ات. حمزہ تا پیش ات. حمزہ سا زبر اس. حمزہ سا زیر اس. یہاں پر ایک چھوٹی سی بڑی اہم بات آپ کو بتا دوں. میں یہاں پر دیکھیں، آپ الف لکھا ہوا ہے لیکن حمزہ پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا، مطلب الف پہ کوئی حرکت نہیں آتی. الف ول بی آلویز الف. الف پہ کوئی بھی چیز نہیں آتی. لیکن جب اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم الف نہیں بولیں گے، حمزہ بولیں گے. اسی لیے میں یہاں پر
کیا بن رہا ہوں؟ الف بول کے اسپیلنگ کر رہا ہوں. حمزہ با زیر، حمزہ با پیش، حمزہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ وہ الف نہیں ہے. الف پہ کوئی حرکت آ گئی تو پھر وہ کیا کس سے چینج ہو جائے گا؟ وہ حمزہ سے. حمزہ. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ ہجے کریں گے تو کیا بولیں گے؟ حمزہ بازر، حمزہ تازر. الف بازر الف تازر کبھی نہیں بولیں گے. یہ جو ہے ٹیکنیکلی رانگ پروننسیشن ہوگا اگر آپ الف بازر الف تازر بولے تو. الف پہ کوئی چیز آ گئی تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ حمزہ بولیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ سا پیش. کہ حمزہ بولنا ہے نا، یا پھر با بھی اٹیچ ہو رہا اس کو بول کے حمزہ بولنا ہے؟ نہیں نہیں، الف پہ اگر کوئی، الف پہ خالی بھی زبر ہے، آگے پیچھے کوئی بھی چیز نہیں ہے، تب بھی اس کو آپ حمزہ ہی بولیں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. الف پہ اگر کوئی چیز نہیں آئی، جیسا یہاں دیکھیے آپ، یہ آپ جب سے یہ دیکھے تھے آپ، یہ تھرڈ ورڈ دیکھیے حاسدن. یہ ہا الف زبر، اس کو ہم الف بولیں گے کیونکہ یہ دیکھیے یہ الف پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نہ اس پہ زبر ہے، نہ اس پہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے. اگر کوئی چیز نہیں ہے الف پہ تو الف بولیں گے. الف پہ کوئی چیز آ گئی تو پھر کیا بولیں گے؟ اس کو آپ حمزہ بولیں گے. حمزہ. ٹھیک ہے. حمزہ. لاسٹ ورڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، حافظن. ہا الف زبر، ہاں حمزہ زبر نہیں بولتے اس کو آپ، ہا الف زبر، کیونکہ یہ الف کیا ہے؟ ایمٹی ہے، اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں. اوکے. چلیے، تو یہ ہوا. ایک بار میرے ساتھ آپ لوگ سب دہرائیے تاکہ ہم کو جو ہے خلخلے کی پریکٹس ہو جائے. با قوف چلیے. تا با زبر تب. تا تا با با زبر تا تب. با زبر تب. تا با زیر تب. با زبر تا تا با با زیر تب. تب. تا با پیش تب. تا تب. با تا با پیش پیش تب. تب. ٹھیک ہے. تب. یہ با کی پریکٹس چل رہی ہے ہماری خلخلے کی. اوکے. نیکسٹ. جیم با زبر جب. جیم با زبر جب. جیم با زیر جب. جیم مطلب با اس میں زیر پیپر دوسرا جب. ہے مطلب اسکرین پہ. نہیں نہیں، میں خالی آپ کو اورلی پریکٹس کرا رہا ہوں، بس وہ لکھا ہوا نہیں ہے. اوکے اوکے. جیم با پیش جب. جیم با جیم با پیش پیش جب. جب. با پیش جب. جب لگ کے اب مخرج الگ ہونا. الگ. جب. جب. چلیے، اسی طرح دال کا ایگزامپل لیجئے. با دال جب. زبر بد. با با دال دال زبر زبر بد. بد. ہاں. با بد. دال زیر بد. با با دال دال زیر بد. بد. با دال بد. پیش مادام بد. زیر بد. با دال پیش با بد. دال پیش بد. بد. آپ کو سمجھ میں آیا ڈفرنس؟ خلخلا کسے کہتے ہیں؟ مخرج ٹکرا کر الگ الگ. ہو جانا. الگ ہو یہ جانا. یہ باؤنسنگ آواز ہے، ویسی والی ساؤنڈ آنا. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، اس کو دو بار نہیں پڑھنا ہے. بدھ بلکہ دو بار نہیں کر دینا. لفظ تو ایک ہی بار ہے وہاں بدھ. پر، صرف مخرج ٹکرا کے الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگزامپل لیجئے تو کا. با تو زبر بط. تا با بط. زبر با تا زبر بت. ہاں. با تو زیر بط. تا با بت. تا زیر بت. ت نہیں، تو. منہ کیسا ہونا تو چاہیے موٹا حرف بت. پڑھنے کے لیے؟ تو. بت. ہاں. بت. با تو زیر بط. با با تا تا زیر بت. با تا زیر بت. بت. گڈ. با تو بت. پیش بط. با تا پیش بت. با تا پیش بت. چلیے، اسی طرح اگزامپل لے لیجیے. اب کیا ہے نیکسٹ؟ با ہو گیا، دال ہو گیا، تو ہو گیا. جیم لے لیجیے. با جیم زبر بج. با بج. جیم زبر بج. با جیم زیر بج. باج. با با جیم زیر زیر بج. بج. با جیم پیش بج. با 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 پیش جیم جیم بد. پیش پیش بج. 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 ماشاء اللہ. اب آخری لفظ رہ گیا قوف. ٹھیک ہے. با قاف. قوف زبر بق. با با قاف خاف زبر زبر بخ. بخ. بخ نہیں، دیکھیے بخ. زبان لگ کے الگ ہونا. با قوف زبر بخ. بق. بخ. بخ. ہاں. بخ. با قوف زیر بق. با با خاف خاف زیر زیر بخ. بخ. موٹا حرف بخ. قوف بخ. کون سا حرف ہے؟ حرف بخ. مستعلیہ. حروف مستعاری. مستعلیہ. با قوف زیر بق. با تا با با بد. با خاف خاف زیر زیر بق. بخ. اسی بخ. طرح با قوف بق. پیش بق. با با خاف خاف پیش پیش بخ. بق. بق. ٹھیک ہے. بخ. بق. سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ہوئے جی. حروف
خلخلا. خلخلا ان پانچ کے علاوہ اگر کسی بھی حرف پہ جزم آ تو خلخلا نہیں ہوتا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں. چلیے یہاں سے اب ہم پریکٹس شروع کریں گے. ایک لائن میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا, اس کے بعد آپ لوگ ون بائی ون انشاءاللہ اس کو سنانے کا وہ کریے. اس میں پھر سے ایک بار میں آپ لوگوں کو بول دوں کہ آپ لوگ حضرات ریڈی رہیے, تاکہ جو ہے میں جب کبھی آپ کا نام لوں تو آپ فوری مائک آن کر کے پڑھ سکیں اور ہمارا ٹائم جو ہے وہاں پر بچ سکے. اور اگر کوئی اس میں مس ہو جا رہے ہیں تو آپ حضرات جو ہے آپ والنٹری طور پہ آگے آ کے جو ہے بولیے, کیونکہ یہاں پر پارٹیسپینٹس میں جب میں اسکرول کرتا ہوں تو بعض وقت نیچے کے پارٹیسپینٹس اوپر چلے جاتے ہیں, اوپر کے پارٹیسپینٹ نیچے آ جاتے. تو اگر کوئی مس ہو جا رہے ہیں تو آپ والنٹری طور پہ آگے بڑھ کے پڑھیے تاکہ آپ کی غلطیاں دور ہوں. ٹھیک ہے, چلیے فرسٹ ورڈ میں پڑھ رہا ہوں. ہا با زبر حب, حب خلخلا. لام دو پیش لن, حب لن, ہوں. حب لن. حبل. چلیے نیکسٹ ہے خسرن. دیکھیے اس پہ خلخلا نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف خلخلا نہیں ہے. خس خس اگر آپ ایسا لگ کے الگ کر دی آواز تو خلخلا ہو گیا, وہ نہیں ہونا. خا سین پیش خس, خسرن. خلقن, اس میں اکثر غلطی ہوتی, خل خل ایسا پڑھ دیتے, نہیں ویسا نہیں کرنا, خلخلا نہیں ہوتا اس پہ. خا لام زبر خل, خلقن. خلقا. سبحن با ہے. سبحا. یس. نیکسٹ لاسٹ ورڈ سبقن. سب خن. سبقا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہ بات؟ جی. چلیے اب ہم پڑھنا شروع کریں گے. سید یونس صاحب آپ سنائیے فرسٹ لائن پھر سے پڑھیے ایک بار. نہیں آپ کا مائک آف ہے. ٹھیک ہے, شاید آپ کے پاس کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. حبل حلق کا حصہ حب. خسر. حب حبل گڈ. حبل خسر. قلقا سبحا سبقا. چلیے ماشاء اللہ, ویری گڈ, نائس. نیکسٹ عبد المجید صاحب آپ سیکنڈ لائن سنائیے. شأن. ہاں ایک منٹ, یہاں پر میں تمام لوگوں کی توجہ چاہوں گا. ایک قاعدہ ہے یہاں پر جو نوٹ کر لیجیے آپ لوگ. نہیں تنوین تو ہم آلریڈی پڑھ لیے. یہ دیکھیے آپ, یہ جو الف پہ جزم ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ حمزہ ساکن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, حمزہ ساکن کے لیے وہاں پر آپ یس اپنے جو ہے نوٹس میں لکھ لیجئے, حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جھٹکا. یس, حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جب کبھی حمزہ ساکن پڑھیں گے آپ تو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. جیسے شین حمزہ زبر ش. یس شأن. یس, یا جھٹکا دیں گے. حمزہ ساکن کے پڑھنے میں قرآن مجید میں اور کہیں پر بھی جھٹکے دے کے نہیں پڑھتے. جھٹکا دے کے پڑھنا صحیح نہیں مانا جاتا, لیکن صرف یہ ایک ایسا قاعدہ ہے حمزہ ساکنہ, جہاں جہاں حمزہ ساکن آئے گا وہاں پر آپ جھٹکا دیں گے. شین حمزہ زبر ش, ش نن. شأن. جی نیکسٹ. صبحن. صبحن. ہاں ذبحن. گڈ, عبدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ محترمہ انیس فاطمہ, اس کے بعد کی لائن سنائیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم، ادن اشرن اسفن غرقن گڈ, غلبن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ ابرار حسین صاحب آپ اس کے بعد کی لائن سنائیے. جی السلام. فصل قدحا. جی جی ضاد. نیکسٹ قاف پڑھیے. قاف ضاد قاف ضاد.
हम्म قاف ضاد زبر قض با دو زبر بن قض بن قضبا دونوں بھی موٹے حرف ہے قض بن قضبا گڈ كأسا ماشاء اللہ كدحا کاف باریک کدحن كدحا چلیے گڈ نیکسٹ عبد الحادی صاحب اس کے بعد کی لائن پڑھی آپ السلام علیکم. وعلیکم بسم اللہ. السلام لغوا دیکھیے خلخلا ہو گیا لائن لام غائن زبر لا ہاں لغ نہیں لغون لغوا ہم نصف ہم نخلا دیکھیے نخ ہٹ جا رہا ہوں نخلا نخ لن نخلا نشطا نطقت ہے نا. نہیں اس کو تھوڑا ہو رہا نون شین زبر نش نش نشطن نشطا نفس آپ دیکھیے عبد الحادی صاحب آپ کیا ہو رہا تھوڑا سا جو ہے اس میں یہ غیر یہ دیکھیے آپ یہ لائن میں پورے غیر خلخلا حروف ہے اس میں کس میں بھی خلخلا نہیں ہوتا آپ سے خلخلا ہو جا رہا نف نس نخ ایسا ہل جا رہا ہو ہلنا نہیں نون فا زبر نف 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 سن نفس پھر سے ایک بار پڑھیے لائن یہ لغوا ہم، نصف نخلا نشطا نش نشطن نشطا ہم، نفس ماشاء اللہ گڈ نیکسٹ مبینہ احمد آپ اس کے بعد کی لائن پڑھیے پڑھیے یا السلام علیکم. وعلیکم سیکنڈ لائن ہے علی صاحب. فرسٹ لائن یخشا یس دیکھیے کھڑا زبر حرف مدہ کھینچ کر پڑھنا ہے یس ہم، یتلو ہاں ہاں دیکھیے تا پہ جزم ہے اور اس پہ خلخلا بولیے آپ ہوتا نہیں ہوتا ہوتا نہیں ہوتا. ہوگا. نہیں ہوتا ہاں خلخلا تو پہ ہوتا تا پہ نہیں ہوتا تو کیسا جی پڑھیں جی گے جی. اس کو آپ یا تا زبر یت یت یتلو یتلو ہم، یدعو ہاں تجری. ماشاء اللہ نائس ویری نائس نیکسٹ جناب الطاف صاحب آپ پڑھیے ٹھیک ہے نیکسٹ محمد ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام پڑھیے కింద ఫస్ట్ లైన్ మోల్ సాబ్ سیکنڈ لائن بحدی کیا بولے آپ بحدی بہ نہیں ہے وہ یا یا ہے یا ہا زبر یا یحدی دیکھیے دیکھیے دال یا زید دی یہ کیا فائدہ ہوتا کل ہی پڑھے تھے ہم یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا بولیں گے اس کو لین حروف لین حروف مدہ حروف مدہ ہاں حروف مدہ تو دال یا زیر حروف مدہ کو کیا کریں گے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے پڑھیے دی یہدی ہم، یغنی ہم، القد ہم، ام امہل ہم۔ اقرا. نہیں ابھی میں آپ کو ایک فائدہ بتایا تھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا را حمزہ زبر ر را را پڑھیے اقرا نہیں قوف پہ کیا ہوگا جزم ہو تو خلخلا حمزہ قوف زیر اقرا را نہیں اقرا اقرا
हाँ, इक़रा। اقرأ चलिए, गुड। मोहम्मद इस्माइल साहब, आप उसके बाद की लाइन पढ़िए, थर्ड लाइन। السلام عليكم. वालेकुम सलाम। فرغب فانصب ونحر ये वन वन, ये खलखला हो गया। वाव नून ون जबर, ونحر वन हर। ونحر أخرج أخرج चलिए, माशाल्लाह। नेक्स्ट, उम्मे उमर, मुहतरमा उम्मे उमर, आप लास्ट लाइन पढ़िए। देखिए मैं आपको أرسل अभी पढ़िए पढ़िए। أغطاش أفلح أكرم. चलिए, हो गया। फिर यहाँ पर हम जो है आज की सबक को, आप लोग को समझ में आया? आज का सबक हम क्या पढ़े आज? जज़म, सुकून या साकिन। ठीक है, तो एक मरतबा फिर से आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। जिस हुर्फ पे जज़म हो उसको आप पिछले वाले हुर्फ से मिला के पढ़ते, जज़म वाले हुर्फ को साकिन कहते हैं। और अगर यही जज़म कौफ तो बा जीम दाल हुरूफ खलखला पे आ जाए तो खलखला होगा। और खलखला किसे कहते हैं? मखरज टकराकर अलग होने को खलखला कहते हैं। قلقلة और ये कौफ तौबा जीम दाल के अलावा किसी भी जज़म वाले हुर्फ पे खलखला नहीं हो। ठीक है, तो ये आज हम ये एक कायदा पढ़े हैं। आज एक कायदे पे ही हम रुक जाएंगे, ताकि हम बाकी का टाइम जो है सूरा प्रैक्टिस में जो है इंशाल्लाह लगाएंगे। तो कल हम प्रैक्टिस कर रहे थे। आप, पहली बात ये, आप तमाम को क्लियर है? एक बार आप लोग मुझे वो इंश्योर कर दीजिए कि आज का फायदा समझ में आया, या कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, ताकि हम वो चीज़ को वाइंड अप कर दें। पहले आज के कायदे से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है या किसी को नहीं समझ में आया है तो बराए मेहरबानी उसको जो है आगे बढ़ के बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए, फाइन। सही। तो एक बात मुझे याद आई, आप लोग को सुनाते हुए आगे बढ़ता हूँ मैं। अक्सर होता ही है सबके साथ जो है ये चीज़ पेश आती, कि हम अक्सर जो है क्लास में डाउट पूछने के लिए शर्माते हैं या थोड़ा सा जो है झिझक जाते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने सवाल किया, तो आपने बहुत बेहतरीन नसीहत की, कि फरमाया कि देखो, ये जो तालीमी नज्म है, इसमें दो किस्म के क्लासेस होते हैं। एक वो क्लास है जो, जिसको हम उस्ताद शागिर्द की क्लास बोलते हैं, जहाँ पर एक शख्स आपको बैठ के पढ़ाता, आप पढ़ते, रिपीट करते, सुनाते, सुनते, ये जो टू वे कन्वर्सेशन क्लास होती, वो एक क्लास है। ये एक तालीमी क्लास हुई। दूसरी एक तालीमी क्लास है जिसको आप तरगीबी या नसीहत की क्लास बोलते हैं, जहाँ पर आप किसी जो है बहुत बड़े कोई अल्लाह वाली शख्स से या अपने मुरब्बी से, किसी से जो है नसीहत सुनते, तो नसीहत करते, वहां सुन लेते आप। इट्स लाइक वन वे क्लास, वहां पर आपका काम सुनना है। ठीक है, तो उसके ये सिनारियो में हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाए कि अगर कोई शख्स जो है, या ये जो तालीमी क्लास है, जो टू वे कन्वर्जेशन जिसमें है, अगर उसमें उसको कोई सवाल आए और वो सवाल ना पूछे, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो तालीमी उस क्लास को छोड़ के जंगलों की तरफ चला जाए। मतलब उसका जंगल की तरफ जाना उसके लिए फायदेमंद है, वो क्लास में बैठना उसके लिए फायदेमंद नहीं है, अगर वो सवाल होने के बावजूद सवाल ना करे तो। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट फरमाया कि आप जब नसीहत सुनने किसी के पास बैठे और आपको शैतान अंदर से ख्याल डाले कि भाई ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, और आप उठ के सवाल कर दें, तो फरमाया कि भाई उस बंदे के लिए बेहतर ये है कि वो जंगल की तरफ चला जाए, क्योंकि उसको आदाब नहीं मालूम, नसीहत के आदाब क्या होते हैं। तो ये दो सिनारियोज है। देखिए आप, हमारी जो क्लास है ये कोई वाज व नसीहत की क्लास नहीं है। इट्स ए टू वे कन्वर्जेशन, समझने की, सीखने की, सिखाने की क्लास है। अगर इसमें आप हजरात को कोई भी डाउट हो और आप पूछ नहीं रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप पूछिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो। चलिए, ये जस्ट आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए एक ज़िम्नन एक वाकया याद आया तो सुना दिया। चलिए,
اب ہم جو ہے پریکٹس شروع کریں گے سورۃ الاخلاص کی. ایک مرتبہ میں پورا پڑھ کے سناؤں گا، آپ سن لیجئے، صرف اپنی جگہ پہ اس کو دہرائیے، مائک آف رکھیے. اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم پھر آیتیں پڑھیں گے جب آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس میں آپ غور کریں گے، دیکھیے آیت کے ہر آخری ورڈ پہ خلخلہ ہو رہا ہے یہاں پر، اور پورے دیکھیے دال ہے یہاں پر. تو اس میں حروف سورہ اخلاص کی خاصیت کیا ہے؟ آیت کا آخری جو اختتام ہے وہ خلخلے پہ ہوتا ہے. تو چلیے اب میرے ساتھ آپ لوگ دہرائیے اپنے اپنے مائک آن کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ہاں، دیکھیے اس میں، دیکھیے میں حضرات سے پھر گزارش کروں گا، اگر آپ حضرات جو ہے اگر خاموشی سے کلاس، دیکھیے اگر آپ حضرات سائلنس مینٹین کریے. اگر آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں گھر والوں کے درمیان میں، بچوں کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کلاس ایگزٹ کر دیجئے، نو ایشوز. ایک دو کی وجہ سے سب کو ڈسٹربنس ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا آن لائن کلاسز میں یہ پرابلم رہتی ہے، اس کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریے اور تھوڑا سائلنس مینٹین کریے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسٹیک جو میرے کو ابھی محسوس ہوئی وہ ہے ہا. آپ حضرات میں اکثر حضرات ہا کو صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں. رحمان الرحیم ایسا اس کو لائٹر میں پڑھ رہے ہیں، ویسا نہیں. رح رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الرحيم ماشاء بسم اللہ، الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. قل هو اللہ احد قل قل هو هو الله أحد الله أحد اللہ الصمد الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد لم لم يلد لم ولم يلد يولد يولد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له لم كفوا يكن أحد. له كفوا أحد أحد. چلیے آپ لوگ سنائیے، بسم اللہ پڑھیے، بسم الله پورے پڑھیے. بسم الله بسم بسم الله الرحمن الرحمن بسم الرحيم. الله الرحيم. الرحمن الرحيم قل قل هو هو الله أحد أحد الله الله الصمد يلد لم يلد يلد لم ولم يلد يولد ولم يلد يولد ولم ولم يكن يولد له ولم كفوا يكن له أحد. أحد كفوا أحد. چلیے ماشاء اللہ. تو آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ خلخلہ جو ہے الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا، اور پہلے ہی سورے میں ہم کو اس کا ایگزامپل مل گیا. چلیے اب آئیے نیکسٹ سورہ، وہ ہے سورۃ الفلق. اس کی بھی خاصیت دیکھیے آپ، آیت کے ہر آخر میں جو ہے، آیت کے آخر میں آپ کو ہر لفظ خلخلے کا ملے گا. اور یہاں پر دیکھیے آپ، قوف ہے، با ہے، دال ہے، تین قسم کے حروف خلخلہ آپ کو ملنے والے. تو ایک مرتبہ سن لیجئے، اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم سیکنڈ دفعہ آپ دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل قل اعوذ برب الفلق بسم من الله نہیں، الرحمن یہ فرسٹ ٹائم سن الرحيم. لیجئے صرف آپ، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم دہرائیے. ٹھیک ہے؟
تاکہ آپ کو کلیئر آئیڈیا ہو جائے کیسا پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. دیکھیے اس میں ذا اعوذ یہ تھوڑا ٹف کیا پریکٹسنگ ورڈ ہے. اعوذ اعوذ پڑھنے کی عادت ہے ہم کو. اعوذ نے ذال پیش ذو. اعوذ پہلے پھر عو حلق سے پھر ذو زبان کی نوک باہر. 3 ڈفرینٹ مخارج ہے دیکھیے آپ تو اس کو تھوڑا ذہن میں رکھ کے پڑھنا. اعوذ اعوذ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. چلیے پڑھیے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم. ہاں دیکھیے ایک اور ایک جو ہے قاعدہ بھی ہے اور ہم سے ایک کامن غلطی بھی ہوتی. ابھی کسی سے سنا میں بسم اللہ ایسا پڑھے بسم اللہ. سب سے پہلی بات تو لام باریک حرف ہے. لا مطلب موٹا ہو گیا. بسم لا لا ہونا چاہیے. لیکن یہ قاعدہ بھی ہے جو انشاءاللہ آپ اپ کمنگ کلاس نیکسٹ ویک نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ بعض وقت بعض اوقات بعض کنڈیشنز میں یہ لفظ اللہ کا لام موٹا بھی پڑھا جاتا. اس کو لا بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کی کنڈیشن ہے کب پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں جو ہے. لام جلال. یس لام جلالہ جسے لام جلالہ بولتے. لام جلالہ یا لفظ اللہ کا لام اس سے پہلے زبر یا پیش آ گیا تو وہ لام کو موٹا بھی پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے دیکھیے آپ لام باریک ہوگا. بسم اللہ نہیں بسم اللہ. لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ قل برب اعوذ برب الفلق. ہاں اس میں ایک اور ایک کامن غلطی کیا ہے بربل پڑھنے کا آدھی ہم بربل نہیں را مطلب باریک ہو گیا. رو رو کون سا حرف ہے موٹا پڑھنے. بی رو موٹا. برب الفلق. برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق من شر ما خلق. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر غاسق إذا وقب. وقب. دیکھیے خانے قا خب وقب. وقب. وخب ومن شر النفاثات في العقد ومن ومن شر النفاثات النفاثات في العقد. ہاں اب ایک اور ایک چیز اہم بات دیکھیے آپ نفاساتی نے ہوتا ہو. سا کا مخرج کیا ہے زبان کی نوک تھوڑی کو سی تھوڑا سا باہر نکالیں. باہر. نفاثاتی ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد.
ومن ومن شر شر حاسد حاسد إذا إذا حسد حسد حسد. حسد. چلیے ایک بار آپ لوگ پورے مل کے سنائیے بسم اللہ. بسم 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 الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم بسم قل قل أعوذ الله برب أعوذ الفلق برب الفلق من الفلق شر ما من خلق شر ما خلق ومن قل شر أعوذ غاسق إذا من وقب إذا وقب شر ومن غاسق من النفاثات شر ما ومن في ومن العقد شر ومن غاسق من شر حاسد إذا حسد حسد شر إذا النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. چلیے ایک ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ آپ لوگ سبھی جو ہے بہتر پڑھے بہت اچھا پڑھے. اللہ آپ لوگوں کو اور بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق دے. اس میں ایک بات آپ لوگ کو جو ہے ذہن میں رکھنا یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ بھائی سب سے امپورٹنٹ قاعدہ ہے مخارج. وہ مخارج آپ کا ڈسٹرب نہیں ہونا. اب دیکھیے جیسا جیسا ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کے قاعدے جو ہے وہ اور جو ہے وہ ہو جا رہے ہیں. دیکھیے آپ مخارج ہا کا مخرج ہے حلق سے ادا ہونا. ہم اس کو اتنا ٹائم لے کے کیوں پڑھے تاکہ آپ پریکٹس کرنا بولے. تو حاسد اذا حسد نہیں حاسد اذا حسد. پڑھیے. إذا حسد ہاں تھوڑا سا آپ خالی اس پہ جو ہے حاسد سٹریس ڈالنا. ٹھیک ہے ایک منٹ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. پڑھیے. ومن ومن شر حاسد إذا حاسد حسد. إذا حسد حسد. چلیے ایک لاسٹ سورہ ہے یہ ہمارے آج کا سبق کا. تھوڑا سا ٹائم ہمارا جو ہے آج ایک 5-10 منٹ زیادہ ہوں گے کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات تھوڑا دیر سے جوائن ہو رہے ہیں. آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ 5 منٹ پہلے ہی جوائن ہو جائیے لیکن آپ حضرات تقریباً ناٹ آل لیکن بعض لوگ 5 سے 10 منٹ دیر سے جوائن ہوئے. تو کسی کا مس نہ ہو اس لیے ہم تھوڑا سا دیر سے شروع کریں. نیکسٹ ٹائم سے آپ حضرات جلدی جوائن کریے انشاءاللہ ہم ٹائم پہ کلاس کر سکتے ہیں. چلیے پڑھیے سن لیجیے ایک بار سن لیجیے پورا. یہ ہے سورۃ الناس مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چلیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل اعوذ برب الناس. قل قل أعوذ أعوذ برب برب الناس. الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك ملك الناس الناس إله الناس إله الناس الناس من شر ملك الوسواس الناس الخناس من من شر شر الوسواس الوسواس الخناس. یہ دیکھیے آپ ایک اہم چیز ہے یہاں پر بھی. یہ دیکھیے آپ جو ورڈ آپ پڑھنے والے ہیں ہم الذی الف پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے لیکن ہم زبر دے کے پڑھ رہے ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیے آپ جہاں کہیں آیت کے شروع میں الف لام آتا اور الف پہ کوئی چیز نہ ہو تو آپ کیا کریں گے الف پہ زبر دے کے زبر پڑھیں.
شرط یہ ہے کہ الف بھی ہو لام بھی ہو، لام بھی خالی خالی الف نہیں۔ خالی الف آیا تو پھر ایک الگ قاعدہ ہے، اس پہ زبر دینا ہے یا زیر دینا ہے یا پیش دینا ہے، انشاءاللہ آگے جب پڑھیں گے تو آپ کو وہی بتایا جائے گا۔ لیکن ابھی کے لیے یاد رکھیے آپ، الف بھی ہونا، الف ہاں کے ساتھ لام بھی ہونا، لمبی ہونا. الف لام دونوں بھی ہے، اور الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، تو آپ سمپلی کیا کریں گے، الف پہ زبر دے کے پڑھیں گے۔ جیسے اور اگر آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو سیدھا الف ڈراپ کر دیں گے، ڈائریکٹ سین کو جو ہے لام سے ملا لیں گے، لام سے جیسے خنا سلذی، سلذی سین لام زیر اللہ سلذی، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہم رک کے پڑھیں گے۔ تلت الذي يوسوس في صدور الناس، الذي 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 يوسوس يوسوس في في يوسوس صدور في صدور الناس الناس من الجنة والناس. من 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 الجنة الجنة والناس. والناس. چلیے سنائیے آپ لوگ، بسم اللہ۔ بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. قل قل أعوذ أعوذ برب برب أعوذ برب الناس الناس ملك ملك الناس الناس إله إله الناس الناس من من شر من شر شر الوسواس الوسواس الخناس الخناس الذي الذي يوسوس يوسوس في في صدور صدور الناس الناس من من الجنة الجنة والناس. والناس. چلیے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ جو سورے ہیں یہ یاد کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ابھی تک 4 سورے ہمارے مکمل ہوئے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اس کو آپ یاد کریے، یہ ہمارا حفظ کا حصہ ہوا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ کورس ختم کرنے سے پہلے پہلے تقریباً 15 سورے جو ہے ہم یاد کر لیں گے، تاکہ جب کبھی ہم نماز میں ٹھہریں تو یہ 15 سوروں میں سے آپ کہیں سے بھی پڑھ سکے اور نماز میں آپ کو جو ہے مزہ آئے، مطلب نماز آپ کی صحیح ادا ہو۔ یہ تو ہمارا حفظ کا ہوا۔ ہمارا ایک اور اہم جو پارٹ ہے وہ ناظرے کا ہے۔ تو آج جیسا آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ آج ناظرے کی پریکٹس ہوگی، تو زیادہ نہیں، ایک 5-10 منٹ ہم ناظرے کی پریکٹس کر لیں گے، کیونکہ اب نیکسٹ ہم کو نیکسٹ ویک ہی ملنا ہے۔ تو ایک 10 منٹ اور ہم آج کی کلاس کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور ناظرے کی پریکٹس میں جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ النبا سے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ۔ تو آپ حضرات کو جو اسکرین ویزیبل ہے، آپ کو میں جو سورہ ابھی ڈسپلے کرا، آیا آپ لوگ کے بس؟ نہیں نہیں نہیں. فولڈر آ رہا۔ فولڈر اوپن کرنا ہوں سر۔ اچھا فولڈر ہی آیا آپ کے پاس ابھی، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ ابھی ڈسپلے ہوا آپ کے پاس؟ نہیں ہوا، ابھی اب ہوا. ہوا، اب ہوا نا؟ چلیے ابھی الحمدللہ۔ ہوا۔ تو دیکھیے الحمدللہ لاسٹ ویک آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا، بلکہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ 5 سورے مکمل کرنا ہے، سورۃ النبا، سورۃ النازعات، سورۃ العبس، سورۃ عبس، سورۃ الانفطار اور تکویر انفطار۔ یہ 5 سورے آپ کو پڑھنے کے لیے ٹارگٹ دیا گیا تھا، اور الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کی پولنگ ووٹنگ بھی دیکھی ہے، اکثر 98% لوگ جو ہے اس کو مکمل پڑھے ہیں، اور وہ جو 2% بچ گئے شاید آپ ووٹ کرنا یعنی وہاں پر مینشن کرنا بھول گئے، تو الحمدللہ جتنے لوگ کلاس میں ہیں اتنے پورے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کا نیکسٹ ویک کا جو ٹارگٹ ہے یہ یہاں سے ڈبل ہے۔ اب یہ پاؤ پارا آپ کا مکمل ہوا، ٹھیک ہے، یہ جو 5 سورے ہوئے اس میں آپ کا پاؤ پارا ہوا، الحمدللہ ہفتے بھر میں آپ پاؤ پارا پڑھ لیے۔ اب یہاں سے مطلب اب سورہ انفطار کے بعد آتا سورۃ المطففین، مطففین سے لے کے اب آپ کو پڑھنا ہے کہاں تک، سورہ والضحیٰ تک پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ تقریباً بنتا ہے، دیکھیے آپ تقریباً آدھا پارا یا آدھے پارے سے کچھ کم، یہ بنتا ہے یہ سورت ہے۔ مطففین سے والضحیٰ تک۔
میں انشاءاللہ گروپ پہ آپ کو پھر وہ سینڈ کروں گا کون سے دن کون سے سورہ پڑھنا ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے آپ 4 دن میں آسانی سے پڑھ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کا یہ نیکسٹ ویک کا ٹارگٹ ہوگا، سورہ مطففین سے لے انشاءاللہ کے سورہ ضحیٰ تک، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ٹارگٹ ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ گروپ پہ بھی اس کو انفارم کیا جائے گا، اور گروپ پہ جو ہے ڈیلی جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو اس کو آپ مینشن کر کے بتائیے، اوکے؟ اب نیکسٹ آ جائیے ناظرے کی طرف، چلیے۔ تو میں آج تو آپ کو پڑھاؤں گا، اصل میں مقصد یہ تھا کہ آج آپ سے سنوں میں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک سے سننے لگوں، تو اب میں آپ کو کیا کرنے والا ہوں، یہ ایک رکو مطلب تقریباً یہ کچھ 20-22 آیتیں ہوتی ہے، یہ ایک رکو پڑھاؤں گا، آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، پڑھ لیں گے۔ یہ ایک رکو کی میں آپ کو ریکارڈنگ بھی سینڈ کروں گا۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے، ویری جو ہے انسٹنٹ جو کرنے کا ہے آپ کو، کل شام تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ یہ ایک رکوع کو کم از کم 10 سے 15 بار آپ پریکٹس کریں گے، اور کل شام میں یا دوپہر میں جب بھی آپ کے 10 سے 15 بار پریکٹس ہو گئی، آپ کی ریکارڈنگ گروپ پہ سینڈ کر دیں گے جتنے لوگ ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، میں آپ لوگوں کی ریکارڈنگ سن کے جو ہے میرے کو جو ہے اس سے آئیڈیا ہو جاتا کہ آپ لوگ کتنا سمجھے ہیں، کتنا پڑھیں۔ تمام حضرات جو ہے ایک 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 کر کے اپنی ریکارڈنگ نام جو ہے سینڈ کر دیں گے گروپ پہ۔ از اٹ کلیئر فار ایوری ون؟ میں بھی جو یا ابھی بولا آپ لوگوں کے سامنے، جی ہاں، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں کوئی جو ہے وہ بات ہی نہیں ہے، ہم سب لرننگ سٹیج میں ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی پرفیکٹ پڑھائی آتی تو آپ یہ گروپ میں نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو آلریڈی آتا ہے۔ آپ یہاں پر ہے اسی لیے ہے کیونکہ آپ کو سیکھنا ہے، آپ اچھا کو آپ کی تجوید سدھارنا ہے، تو آپ بغیر کتنے کسی پڑھنا لینس میں ایک کتنے ایک لینس پڑھنا؟ ایک رکو ہے، یہ یہاں سے لے کے یہ ایک پیج جی جی، آلموسٹ، ابھی جو ہم آج اچھا پڑھیں گے اتنا اتنا ہی، اس کو آپ جو ہے اتنا ریکارڈ پریکٹس کر کے اتنا ریکارڈ کر کے بھیجنا، تھوڑا پریکٹس بھیج کریں گے آپ، 10 سے 15 بار آپ پڑھے تو آپ پرفیکٹ ہو جاتے۔ دیکھ کے ہی پڑھنا ہے آپ کو، آپ فون سامنے رکھ جی لیجئے، قرآن کھول کے آپ دیکھ کے پڑھیے، ریکارڈ کر کے سینڈ کر دیجیے، تاکہ جو ہے ہماری جو یہ ناظرے کا پریکٹس ہے وہ جاری رہے، گروپ ٹھیک ہے؟ انلاک کرنا ہے۔ اوکے، گروپ انلاک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو گروپ انلاک کر دوں گا میں انشاءاللہ، یہ صرف وہ کل کے لیے رہے گا، کل جو ہے سمجھیے آپ ایک دن کے لیے، یس تو کل کا کل ہی آپ لوگ جو ہے اس پہ سینڈ کریے، تاکہ پھر منڈے سے جو ہے ہم یس، پھر وہ مینٹین کر سکیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک۔ چلیے، اب میں پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریے، اور جہاں کہیں آپ کو ڈاؤٹ آیا آپ روک کے پوچھیے، اور ایسی کوئی چیز بتانے کی رہی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاتے جاؤں گا۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحيم عم يتساءلون، عما 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 يتساءلون يتساءلون ہاں، اس میں دیکھیے آپ، یہ پورے دیکھیے آپ، عین سے لے کے میم پر، یا پہ، تا پہ، یہ پورے حرکات ہے، عما نہیں، عم پورے دیکھیے آپ، کٹ 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 ایک ہی ساتھ حرکات، پورے ایک ہی ساتھ پڑھ لیں گے آپ، عم يتساءلون، عما 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 يتساءلون ہاں يتساءلون۔ دیکھیے آپ، شاید عبد المجید صاحب اس کو عما پڑھ رہے، کھینچنا نہیں ہے اس کو، میم زبر ما، ما عما عم، عم يتساءلون، عما 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 يتساءلون 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 عن النبأ العظيم، عن 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 النبأ النبأ العظيم العظيم عظيم الذي هم فيه مختلفون، الذي الذي فيه هم فيه مختلفون مختلفون۔ مختلفون دیکھیے دیکھیے یہاں پر دیکھیے، فی ہی، یہ دونوں بھی حرف مدہ بن گئے، جبکہ نہیں ہے وسا، فی حرف مدہ ہے، حاضر ہی حرکات، فی ہی مختلفون،
فيه مختلفون. یہ بہت آسان چیز ہے. حرکات جہاں پر بھی آیا اس کے بعد آپ فوری اپنی آگے بات یعنی پڑھائی کنٹینیو رکھنا. حرکات پہ سٹاپ لیے اگر آپ تو کھینچا جاتا. ٹھیک ہے, تو سٹاپ نہیں ہونا, اس کے بعد کنٹینیو جو ہے آپ پڑھتے رہنا. چلیے. کلا سیعلمون. كلا يعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم نہیں, ثا زبان کی نوک باہر. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم لم نجعل الأرض مهادا مهدا والجبال أوتادا. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. آپ میں سے کون بتا سکتے یہ واو ساکن سے پہلے زبر آیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فرسٹ ورڈ جو ہے یہ ابھی جو آیت پڑھے ہم واو ساکن سے پہلے زبر یو کیا فائدہ ہے؟ یہ حروف لین حروف لین کیسا پڑھیں گے اس کو آپ؟ یوم نہیں اس کے لیے ورڈ کیا ڈیفینیشن دی ہے اس کا؟
میں بھی نرم سکون آواز نرم آواز میں جلدی پڑھنا. نرم آواز سے نرم آواز جلدی سے پڑھیں. جلدی پڑھیں گے. یا واو زبر یو. یو. یا یا دیکھیے یا بول کے آواز آ رہی, یو نہیں, یا واو زبر یو. یوم, سنیے, یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم 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 ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. یہ دیکھیے آپ, حمزہ ساکن آیا, دیکھیے حمزہ ساکن, فتح تا حمزہ زبر تا, فتأتون أفواجا. فتأتون أفواجا. آگے, وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیے یہ جو مد ہے, اس کو, یہ جو لائن ہے, اس کو ہم بولتے ہیں مد. مد کا مطلب کھینچ کر پڑھنا, 3 ٹائمز کھینچ کر پڑھنا. یس, وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. یہاں دیکھیے آپ, وہ غلطی ہوئی ہم سے خلخلا کرنے کی جہاں نہیں کرنا ہے. یہ دیکھیے فکانت, نون تا زبر نت, تا پہ خلخلا نہیں ہوتا. تو غلطی کیا ہو رہی, سنیے آپ پہلے حضرات, آپ حضرات پہلے سنیے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. آپ پوری آیت مت پڑھیے, میں جس ورڈ پہ آپ کو جو ہے فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ غور کریے. یہ فکانت جو ورڈ ہے, نون تا زبر نت, یہ تا پہ جزم ہے لیکن خلخلا یہاں پر نہیں ہوتا. تو کیسا پڑھنا چاہیے, نون تا زبر نت. ہم سے کیا ہو جا رہا, وہ نت, نت خلخلا ہو جا رہا, وہ نہیں ہونا. فكانت أبوابا. فكانت أبواب. فكانت سرابا. فكانت سرابا. آگے, إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون ولا شرابا. چلیے 2 لائن ہے گے اور. إلا حميما وغساقا. إلا حميما وغساقا. فا نہیں, سین باریک ہو, وغساقا. جزاء وفاقا. جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا
حسابا ٹھیک ہے، حسابا ہاں وہی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وكذبوا وكذبوا بآياتنا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن لكم فلن إلا إلا عذابا یہ جو عین دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عذابا عین کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک رکوع مکمل ہوا، مطلب ایک موضوع جو چل رہا تھا وہ یہاں پر تکمیل ہوا. تو یہاں تک کی ریکارڈنگ آپ کو کر کے کل سینڈ کرنا ہے. ایک آیت اور پڑھ لیں گے ہم، کیونکہ یہ عذاب پہ اکثر جو ہے مل صاحب، ہمارے بڑے مل صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے جگہوں پہ نہیں رکنا جہاں پر عذاب کا یا اللہ کے جو ہے غضب کا ذکر آتا. بہتر یہ ہے کہ اس کے آگے ایک آیت پڑھ کے رکنا. تو دیکھیے اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم ایک آیت اور پڑھ لے کے اپنی تلاوت کو سٹاپ کریں گے. ان للمتقین مفازا. إن إن للمتقين مفازا صدق اللہ العظیم. صدق الله الله العظيم. العظيم عظيم. الحمدللہ الحمدللہ. تو ایک مرتبہ میں آپ کو پھر سے دہرا دوں کہ آپ لوگوں کے ٹارگٹس کیا ہے. سب سے پہلا اور ویری سون جو امیڈیٹ کل کرنے کا آپ کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ نبا کا پہلا رکوع، اس کی ریکارڈنگ آپ کو بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، تو ریکارڈنگ بھیجنے سے پہلے کم از کم 10 سے 15 مرتبہ آپ پریکٹس کریے. میں بھی اس کی ریکارڈنگ ابھی سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو. آپ اس کو جو ہے سن کے، یا نہیں تو آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. آپ بڑے سے بڑے قاری صاحب، امام صاحب کی آپ کو آواز وہاں پر مل جاتی. جیسا بھی آپ کو مناسب ہو 10 سے 15 بار آپ اس کو ریوائز کریں، اس کے بعد ریکارڈ کر کے گروپ پہ سینڈ کریں. یہ سینڈ کرنے کا آپشن صرف کل ہی اوپن رہے گا. کل ظہر کے بعد ایسا کچھ میں گروپ کو جو ہے ان لاک کروں گا، اور شام میں عشاء تک یہ گروپ ان لاک رہے گا. اس دوران میں آپ یہ پریکٹس کر کے سینڈ کر دیجیے. اس کے بعد جو ہے گروپ ہم لاک کر دیں گے تاکہ ہمارا جو پورے نوٹس وغیرہ چل رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. پہلی چیز. دوسرا جو آپ کا اہم ٹارگٹ ہے نیکسٹ ویک کا، وہ ہے یہ جو 4 سورے ہم آپ کو پڑھائے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو آپ جیسا ہم آج پڑھے ہیں ویسا ہی پریکٹس کریں گے ہفتہ تمام. اس کی بھی ریکارڈنگ گروپ پہ آ جائے گی. اس کو بھی آپ سن کے ویسے ہی پریکٹس کریں گے، اور ہر نماز میں ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ کی نماز 5 منٹ کے بجائے جا کے 10 منٹ کی ہو جائے گی، لیکن اس میں آپ ویسا ہی پڑھیں گے جیسا ہم پریکٹس کریں. ہوتے 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 انشاءاللہ پھر آپ وہ نارمل ٹیون پہ آ جاتے ہیں. اسٹارٹنگ میں تھوڑی دیر ہوتی ہے، لیکن وہ دیر آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں آپ کو جو ہے پورے مخارج وغیرہ آپ کے جم جاتے ہیں اس میں. یہ ہو گئی. تیسرا اہم ٹارگٹ جو آپ کا یہ نیکسٹ ویک کا ہے، وہ آپ کو بتایا گیا کہ سورہ مطففین سے لے کے سورہ ضحیٰ تک یہ آدھا پارہ ہے. اس کو آپ ڈیلی کے 2 3 سورہ کر کے جو ہے آپ اپنی تلاوت کو جو ہے تکمیل کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بات ہم جو ابھی ڈسکس کریں؟ جی ہاں. چلیے الحمدللہ. اللہ مصحف کا سورہ مطففین سے سورہ ضحیٰ والضحیٰ تک جی ہاں. آپ گروپ میں ڈالتے ڈال ہیں دیں گے اسے؟ وہ. میں گروپ پہ میسج کرتا ہوں کہ ڈیلی کون سے سورے پڑھنا ہے آپ کو، اور پھر جی اچھا. شام میں اس کا کوشچن بھی کرتا ہوں. تو شام میں آپ لوگ اس کو وہاں پر بھی کلک کریے کہ آپ لوگ اس کو تلاوت تکمیل کر لیے گا. also آپ جو سورہ پڑھے ہیں اس جی میں ہر آیت کے اینڈنگ پہ دو زبر تھے نا، جی تو تنوین نے کیے اس کا. ہاں اچھا، ماشاء اللہ بہت بہترین سوال ہے یہ. 2 زبر تھا، 2 زبر کی آواز آتی با 2 زبر بن، لیکن ہم بن نہیں پڑھے، با کھینچ کر پڑھے. یہ سوال تھا. تو آج ہی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ ایک اور بڑا اہم قاعدہ آپ کو پڑھنا ہے،
وہ ہے وقف کرنے کا فائدہ. مطلب قرآن پڑھتے وقت کیسا رکنا، اس کو بولتے ہیں وقف کرنے کا فائدہ. تو وہ فائدہ یہاں پر ہوتا. بند ہے تو آپ بند بول کے نہیں رک سکتے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ ایک زبر کو جو ہے مائنس کر دیں گے. تو با الف زبر با، یہاں پر یہ فائدہ ہوتا. وہ تنوین جا کے حروف مدہ بن جاتا. مدد. یہ وقف کرنے کا قاعدہ ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک دو تین کلاسز میں وہ قاعدہ بھی ہمارا آ جائے گا. تو جب آپ اور ان ڈیٹیل اس کو دیکھیں گے کہ کیسا کیسا کہاں کہاں وقف کرنے کے قاعدے بنتے ہیں. اوکے. اور کوئی سوال ہو اگر آپ حضرات کا تو پوچھ لیں، اس کے بعد ہم دعا کر کے کلاس اینڈ کریں گے. ہاں، ایک سوال یہاں پر مجھے یہ آیا ہے کہ مصعب یہ جو کلرز ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایکچولی یہ جو ہے آج کل یہ مطلب کئی سالوں سے یہ قرآن بہت مارکیٹ میں جو ہے عام ہے، فیم ہے، تجوید کلر کوٹڈ قرآن بول کے. تو ایکچولی پہلے ایسے قرآن نہیں آتی تھی، پہلے پلین آتی تھی قرآن. ابھی بھی ویسے آتے، لیکن بیچ میں کوئی صاحب خیر جو ہے اس پہ کام کرے اور تجوید کے ہر قاعدے کو ایک کلر دے دیے. فار ایگزامپل حرف مدہ کو ایک کلر دیے، حرکات کو ایک کلر دیے، حرف لین کو ایک کلر دیے. یہ تو بیسک قاعدے ہوئے، اس کو نہیں دیے کلر انہوں. اس سے بعد کے جو قاعدے ہیں جیسے ہم آپ کے سامنے آج بتایا، خلخلہ ہے، خلخلہ، مد، غنہ، اخفا، اخلاب، ادغام، یہ جب قاعدے ہیں ہر قاعدے کو ایک کلر دے دیے تاکہ پڑھتے وقت جو ابھی ابھی تجوید پڑھے ان کو کلر دیکھ کے یاد آ جائے کہ اچھا یہاں پر یہ قاعدہ کرنا ہے. تو یہ آسانی کے لیے کلر کوڈڈ قرآن جو ہے. آپ دیکھیے نیچے یہاں پر باٹم میں آپ دیکھ سکتے، بلو کلر از فار اخفا، پنک کلر اخفا میم ساکن، اورنج کلر خلخلا، اور یہ الگ الگ کلرز کے الگ الگ نام دے دیے. یہ صرف ایک کوشش ہے کہ تجوید کو عام سے عام کیا جائے، آسانی سے سکھایا جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں ہی پڑھے، آپ نارمل قرآن میں پڑھیے. آپ آلریڈی قاعدے پڑھ لیے سو ہے تو چار قاعدے آپ پڑھے، 5 قاعدے بلکہ آپ پڑھے، وہ 5 قاعدوں میں آپ پرفیکٹ رہیں گے. یہ ایک ہفتہ صرف یہ 5 قاعدوں پہ ہی آپ کی پریکٹس رہیں گے. دوسرے قاعدوں سے چلو ابھی آپ کو جو ہے وہ کچھ وہ نہیں ہے. ابھی صرف 5 قاعدے آپ پڑھ لیے، 5 قاعدوں کو آپ امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو چلیے دعا کر لیں گے، دعا کے ساتھ اپنی کلاس اینڈ کریں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. السلام عليكم بارک ورحمة اللہ. الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک.